وعلیکم آپ سن رہے ہو خبریں اچھی نہیں ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بری خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کی سیاست کے لیے۔ ایک ایسی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اگر اس کے مطابق فیصلے ہوں، عدالتیں اگر وہ رپورٹ منوان تسلیم کر لیں یا کم از کم اس کے آدھے حصے کو عدالت حقیقت تسلیم کر کے فیصلہ کرے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کام تمام، عمران خان صاحب کا کھیل ختم، عمران خان پولیٹیکلی سیاسی طور پر خلاص۔ کابینہ کمیٹی کی ایک رپورٹ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف ایک طرف للکاریں مار رہی ہے اور دوسری طرف معافیاں مانگ رہی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، اور دوسرے صاحب جو ہیں بڑی مونچھوں والے، بڑے بالوں والے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ عام معافی چاہتے ہیں، ہمیں عام معافی دی جائے۔ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو عام معافی دی جائے۔ عام معافی عام معافی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر اس کے اوپر رہ کر وہ بات کر رہے ہیں نا۔ تو عام معافی وہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بھٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ بہک جاتے ہیں، کچھ لوگ ورگلانے میں آ جاتے ہیں، جو کہ کل آرمی چیف نے کہا کہ جو لوگ ورگلائے گئے تھے ان کا تو حساب کتاب ہو گیا، عدالتوں کی ہدایات پر، سپریم کورٹ کی ہدایات پر ہم نے ان کا فیصلے کر لیے، ان کو گھر بھیج دیا، لیکن جنہوں نے ورگلایا ان کو معافی نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ورگلائے گئے ان کو عام معافی دے، اور جنہوں نے ورگلایا ان کو بھی عام معافی دے، اور پھر ساتھ ساتھ للکارا مارا جا رہا ہے کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو پھر ہم پی کے گورنر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو عجیب و غریب قسم کی ایک کیفیت ہے تحریک انصاف کے اندر۔ میں اگلے ویلاگ میں اس عجیب و غریب کیفیت میں سے پیدا ہونے والے ایک نئی جو سچویشن ہے اس پر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ابھی یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور پھر وہ جو کھڑکی کھلی رکھنا چاہتے ہیں، ہم کس کے لیے کھڑکی کھلی رکھنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ میرا خیال ہے پہلے جو رپورٹ ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں موٹا موٹا۔ جناب ایک رپورٹ کابینہ کمیٹی کو پیش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب کا بھرپور کردار تھا۔ 9 مئی جس دن ہوا تھا، یعنی 9 مئی کو ہی ہوا تھا، لیکن جب گزشتہ برس جب یہ واردات ہو رہی تھی، جب یہ حملے ہو رہے تھے، اور جب دوسرے دن تک یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو اس وقت جو ایک حالات اور صورتحال سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑا منصوبہ تھا، خطرناک منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا، اور پھر خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنا، یہ پورا منصوبہ تھا۔ میرا 9 مئی کا، 10 مئی کا، 11 مئی، 12 مئی کے میرے ویلاگز پڑھے ہیں گزشتہ برس۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ایک طرف یہ تھا کہ لوگ چڑھ دوڑیں گے فوجی چھاونیوں کے اوپر، اور دوسری طرف یہ تھا کہ جی لاہور میں نواز شریف کے گھر کے اوپر حملہ، تاکہ مسلم لیگ نون کے لوگ نکل آئیں گے، اور کہ ہمارے لیڈر کے گھر پر حملہ ہو گیا، پھر پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے لوگ شہروں میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، اور چھاونیوں میں جانے والے لوگوں کے اوپر گولی چلے گی، وہاں خون بہے گا، اور پھر اندر سے جو منصوبہ بندی کے تحت جو لوگ تیار بیٹھے ہوں گے، وہ اندر پھر اپنے سینئر جونیئر جو کیڈر ہوگا ان کو وہ ورگلائیں گے، کہیں گے کہ دیکھیں یہ خون ریزی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ یہ تو جنرل عاصم منیر کروا رہے ہیں، تو پھر ایک بغاوت ہوگی۔ یہ پورا کا پورا منصوبہ تھا، اور بغاوت، انقلاب اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے، ناکام ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، فالس فلیگ آپریشن۔ لیکن جو کابینہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس سے پہلے جتنی JITs کی رپورٹس تھیں، سب میں عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا۔ آپ 9 مئی سے پہلے 14-15 مارچ، اور اس سے بھی پہلے جب سے عمران خان صاحب بنی گالہ سے شفٹ ہوئے زمان پارک، اور یہاں بیٹھ کر جب سے روزانہ ویلاگ کرتے تھے، لوگوں کو ساتھ بات چیت کرتے تھے، ایک ایک بات عمران خان صاحب کی، ایک ایک دن کا ایک ایک ویلاگ، یا لوگوں کو جو خطاب وہ کر رہے ہوتے تھے جو دو بدو آمنے سامنے بٹھا کر، وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ تو لہٰذا میں یہ جو سرکاری رپورٹ کابینہ کمیٹی کی، میں اس رپورٹ کے اوپر صرف انحصار نہیں کر رہا، اس لیے میں اپنے پچھلے ویلاگ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ ایک لندن پلان ہے، لندن پلان کے تحت مجھے مروایا جائے گا، اور لندن پلان کے تحت نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، لندن پلان کے تحت عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا ہے، اور یہ سارا کچھ یعنی
میرے خلاف جو کچھ ہوگا فوج کرے گی. اور پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میرے اوپر حملہ مجھے اگر گرفتار فوج نے کیا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگوں نے احتجاج کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ جا کر نہیں کرنا تھا تو اور کہاں کرنا تھا. تو بہرحال لیکن اب میں رپورٹ کے اوپر آتا ہوں. عمران خان کا بھرپور کردار، 34 ماسٹر مائنڈ اور اپنا منصوبہ ساز جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. کتنے منصوبہ ساز ہیں جی؟ 52 افراد جو ہیں اس میں انہوں نے منصوبہ سازی کی ہے اور 185 نے پلاننگ میں حصہ لیا ہے. یہ انصار عباسی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں جو کل کابینہ کا 9 مئی کے حوالے سے اسپیشل اجلاس ہوا تھا. اس میں کابینہ کمیٹی کی رپورٹ ہے اور اس میں بتایا گیا کہ کس کس طرح لوگوں کو پہلے تیار کیا گیا. 14 اور 15 مارچ تو ریہرسل تھی نا جو کچھ ہوا تھا. دیکھیں زمان پارک والے گواہی دیں گے کہ عمران خان نے جب سے پہنچو زمان پارک پہنچو اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جب سے وہاں پر زمان پارک کے آگے کیمپس لگ گئے تھے، ڈیوٹیاں لگتی تھیں KPK پنجاب اور مختلف اضلاع سے، اور خاص طور پر KPK کے زیادہ لوگ ہوتے تھے، پنجاب کے بھی تھے. ڈیوٹیاں لگتی تھیں اور لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور کچھ لوگ مستقل تھے. مرشد چوک بن گیا تھا، وہاں پر پراسرار سرگرمیاں ہوتی تھیں، پراسرار طرح کے لوگ، اور وہاں پہ ایک حد سے آگے پولیس کو نہیں جانے دیا جاتا تھا. بالکل پولیس کو باہر نکال دیا گیا تھا. ایک پورا نوگو ایریا بنایا گیا تھا اور میں نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا 14 اور 15 مارچ سے پہلے کہا تھا کہ یہ ان کو اپنا نوگو ایریا بنا دیا گیا ہے زمان پارک کو. تو وہ نوگو ایریا بنا کر وہاں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی منصوبے بن رہے ہوتے تھے. تو اس لیے میں صرف اس رپورٹ پر انحصار نہیں کر رہا. یہ رپورٹ ہم جو آپ کے سامنے رکھتے آئے ہیں اس کو سیکنڈ کر رہی ہے. جو 14 اور 15 مارچ کو پولیس کو اپنا پسپا کرنے اور عدالت کی سہولت کاری سے پولیس کو پسپا کرنے میں کی کامیابی کے بعد ان کے حوصلے بڑھے تھے، حوصلے ان کے بلند ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پھر 9 مئی کیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم مطلب چھوٹی وردی یعنی پولیس کی وردی کو ہم پھیٹا لگا سکتے ہیں تو ہم آرمی کی ان کو بھی کے ساتھ بھی یہی کچھ کر سکتے ہیں. غلطی ہو گئی نا. تو پھر پولیس کو پھیٹا لگانے کی سزا نہیں ہوئی تو ادھر چلے گئے. تو پھر یہ سارا کچھ ہوا. پھر وہ یہ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فون کے اوپر لوگوں کو بتایا جا رہا تھا اور پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ نے کہاں کہاں کس جگہ جانا ہو. تو اس میں باقیوں کے تو نام خیر وہ اس طرح رپورٹ میں ہوں گے لیکن انہوں نے نہیں لکھے. لیکن یہ جو مکمل ڈیٹیل ہے ساری اور جو کچھ ہوا جس طرح ہوا، دیکھیں آپ کیا نام ہے ان کا، مراد سعید، ان کی آڈیو سن لیں، شہریار آفریدی کی وہ جذباتی تقریر سن لیں، GHQ جائیں گے ہم، اور شاندانہ گلزار کا وہ جملہ سن لیں، ویڈیو عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. اور پھر صنم جاوید صاحبہ کا ہم نے ان کو کہا تھا کہ ریڈ لائن ہے عمران خان ہماری، کیوں عمران خان کو چھوا، کیوں عمران خان کو گردن سے پکڑا، اب ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ سارا کچھ سامنے ہے. تو اور پھر ایک چیز، کیونکہ رپورٹ کے مطابق فون ریکارڈ ہے سب کا منصوبہ سازوں کا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے دیکھیں وہ حملے میں ملوث تو ہزاروں لوگ تھے نا. لیکن اگر رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب 34 لوگ منصوبہ ساز، 34 لوگ ماسٹر مائنڈ، 52 منصوبہ ساز اور 185 عمل درآمد کروانے والے ملک بھر میں، تو ظاہر ہے انہوں نے بہت زیادہ ارکریزی کے ساتھ رپورٹ بنائی ہے نا. 105 ارکان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا نا، 105 افراد کو، جن میں سے بھی 20 کو تو رہائی مل گئی نا، باقی 85 ہیں. تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جی پوری وہ جو صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کل کہ دیکھیں جی اپنا پوری کی پوری اچھا فوج کے اندر بھی تو لوگ ملوث تھے 9 مئی میں، لیکن PTI کے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں، تو پوری کی پوری PTI کو تو کرش نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا ان افسران کو الگ کر کے ان کو سزا ہوئی ہے نا، فوج کے ادارے کو تو سزا نہیں دی گئی. تو یہاں اگر PTI کے اندر لوگ ہیں تو ان لوگوں کو الگ کر کے سزا دی جائے نا، بطور پارٹی PTI کو سزا کیوں دی جائے. ہاں بطور پارٹی اگر PTI اسی دن کھڑی ہوتی، کہتی کہ جی ہم نہیں ہے اس کے ساتھ. الذوالفقار کی مثال آپ کے سامنے ہے. بینظیر بھٹو شہید نے الذوالفقار کی پہلی ایکٹیویٹی پہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مارشل لا میں
جب ملک میں آئین نہیں تھا، قانون نہیں تھا، تب بھی محترمہ شہید نے کہا تھا کہ بالکل بھی نہیں، ہم عسکریت پسندی کے خلاف ہیں اور الذوالفقار کی ایکٹیویٹیز پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس کا بھگتا، اس کو بہت زیادہ بھگتا، لیکن بطور پارٹی کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ پیپلز پارٹی اس میں ملوث تھی۔ یہاں پارٹی پوری کی پوری آج بھی اسی چلن پر ہے، اسی طرح چل رہی ہے۔ ہم کیوں معافی مانگے؟ ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ بھائی ان لوگوں کو تو ڈسون کر سکتے ہو نا آپ، جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے تھے ان کو تو ڈسون کریں نا۔ پہلے کہا کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائے، فوٹیجز آئیں تو کہا گیا کہ نہیں یہ لوگ تو یہ تو وہ ہے اپنا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے، مطلب اس طرح کے آہانے بہانے کیے گئے، لوگوں کو ڈسون نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ کچھ اور خیالات میں سے، مطلب آپ تضادات دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں فوج کے ساتھ، فوج نے انکار کر دیا۔ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ فوج سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں، آرمی چیف سے کیوں، تو مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا مینڈیٹ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اور ایم کیو ایم نے چرایا ہے، لہٰذا ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ہمارا مینڈیٹ چرانے کی جو منصوبہ سازی تھی، یہ سارا کچھ آرمی چیف جنرل قمر عاصم منیر نے کیا۔ تو پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مینڈیٹ چرانے والے یعنی منصوبہ ساز جو ہیں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں آپ، لیکن سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یعنی اتنا بڑا تضاد کہ جنہوں نے بقول آپ کے کہ آپ کے اس پر ڈاکہ ڈال کر آپ کا مینڈیٹ چرا کر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دیا، تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ تو پھر آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر، کنفیوژن فل۔ اب کنفیوژن کی اگلی مثال، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو معافی تو اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ جی بے شک بسم اللہ آپ کہتے رہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے کل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم معافی دے دیں۔ مطلب عام معافی کا تصور، میں نے شروع میں کہا نا کہ عام معافی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پہلے مان لیں کہ جی ہم غلط راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کیا۔ عام معافی یہ ہوتی ہے، جس طرح آج کل ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہے ملیٹنٹس ہیں، وہ آئے روز کو 2 4 5 آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھٹکایا گیا تھا، ہم غلط راستے پر تھے، ہم اب پاکستان کے آئین اور قانون کو ان کو مانتے ہیں، ہم آئندہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، ریاست کے وفادار رہیں گے، ان کے لیے معافی ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ معافی بھی مانگ رہے ہو، اعتراف جرم بھی کر رہے ہو ایک طرف، اور دوسری طرف کوئی کھڑے ہو کے کہتے ہیں معافی تو باپ سے بھی نہیں مانگے گی۔ اور پھر گنڈاپور صاحب اپنا لوگوں کو مزید اشتعال دلانے کے لیے کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ پہلے کہا تھا کہ جی بلاول بھٹو تمہارا گورنر آ کر دکھائے پنجاب ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں دیکھوں گا، آ گیا بھائی، کیا کر لیا۔ تو یہ لوگوں کے بچوں کو بھڑکانا، ورگلانا، مروانا، اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے ان کا جو نیگیٹو پولیٹکس ہے، اس سے زیادہ ان کے جو پازیٹیو مقاصد ہیں نا وہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اپنا بار بار کہتے ہیں کہ جی سیز فائر کریں۔ سیز فائر کیا ہوتا ہے؟ کون کرے سیز فائر؟ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ترلے منتے نہیں کر رہے، جی عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سیز فائر کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر فوج نے جنگ مسلط کی ہے، اب آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ وہ سیز فائر کرے، کیونکہ آپ نے تو لڑائی نہیں کی ہوئی نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ منت کر رہے ہیں، ترلا کریں، ہمارے خلاف ایکشن نہ لیں، کارروائیاں بند کریں، پھر مانے 9 مئی کو۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کے لیے کھڑکی کھلی رکھی ہوئی ہے، تصادم کے ذریعے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے تصادم کے ساتھ۔ تو کس کے ساتھ تصادم؟ مذاکرات کے لیے اگر آپ نے بات چیت کے لیے کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو بات چیت کے لیے کھڑکی فوج کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا، وہ تو سیاسی قوتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ادھر کیوں نہیں مذاکرات کر رہے؟ تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو کنفیوژن کا عالم ہے۔ اور ایسے میں جب یہ رپورٹس منظر عام پر آ رہی ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ منصوبہ ماسٹر مائنڈ تھے، 34 جو تھے وہ اس میں ماسٹر مائنڈ اور بھی تھے، اور 52 منصوبہ ساز تھے، اور 185 نے عمل درآمد کیا تھا۔ تو اس میں باقیوں کے نام تو سامنے آ ہی جائیں گے، مراد سعید بھی اس میں ہے، دیگر بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا نام تو آ گیا۔ تو لہٰذا وہ جو کل آرمی چیف نے کہا تھا
کہ بھائی جن کو ہم نے معافی دینی تھی نا عدالتوں نے کی ہدایت کے اوپر، وہ دے دی ہم نے، اب جو ورگلانے والے ہیں اب ان کی باری، ان سے حساب کتاب ہوگا۔ تو مذاکرات نہیں ہو رہے، بات چیت نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی آہستہ 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 اب آپ کو مزید جھکتی ہوئی نظر آئے گی، اور مائنس عمران خان، اگر کہیں معافی کا کوئی معاملہ بنا پی ٹی آئی میں تو مائنس عمران خان بنے گا۔ عمران خان مائنس ہو چکے پولیٹیکلی، الیکشن نہیں لڑ سکتے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، قائد تو ضرور ہے، ابھی بھی اثر رسوخ ان کا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف بڑے ایکشنز عنقریب ہوں گے۔ اور جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب خلاص، تو پولیٹیکلی عمران خان صاحب آئندہ چند ہفتوں کے اندر آپ کو خلاص ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔